لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس وقت کا تذکرہ سنو کہ جب ہمارا وعدہ کو پورا کرنے کا وقت آئے گا، اخرجنا لہم، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ بے شک لوگ ہماری آیات یعنی اللہ رب العالمین کی آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے مختلف عنوانات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے کہ میرا پیغمبر، آپ کو اس دنیا میں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، آگے اس پیغام سے وہ نفع اٹھائیں نہ اٹھائیں وہ جانیں اور ان کا رب جانے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بات جو آج آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ارشاد فرمائی کہ جب قیامت کا دن قریب آئے گا اور جس وعدے کے بارے میں یہ لوگ آپ پر باتیں کستے ہیں، آپ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قیامت لا کے دکھائیے، قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو میرا پیغمبر جب وہ وقت آ پڑے گا ان لوگوں پر، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو ان کے ساتھ کلام کرے گا، جو ان کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ قرآن و سنت سے اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ایک نشانی یہ بھی ظاہر فرمائیں گے کہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ دو بڑی نشانیاں، سورج کا مشرق سے طلوع ہونا اور اس جانور کا زمین سے نکلنا، یہ ایک ہی دن ہوگا، اور ان کے نکلنے کے بعد قیامت فوراً قائم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ جو جانور ہوگا یہ عجیب الخلقت، اس کی شکل یہ عام جو بیل ہوتا ہے اس کی طرح ہوگی۔ عجیب الخلقت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عام روٹین کے مطابق جس طرح کوئی جانور پیدا ہوتا ہے یہ اس طرح پیدا نہیں ہوگا، یہ اچانک زمین سے نکلے گا اور اپنے جسم سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے باہر آ جائے گا اور یہ لوگوں کے ساتھ کلام کرنا شروع کر دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ کلام کیسے کرے گا؟ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جیسے ایک عالم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، ان کو اللہ کی توحید سنائے گا، اللہ کی کلام سنائے گا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو جانور ہوگا یہ لوگوں کے ساتھ یہ کلام کرے گا جس کا ذکر اس آیت کی کریمہ میں کیا گیا ہے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ جانور آ کے کہے گا کہ تم اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، چلو آج تمہیں یقین آ جائے گا اللہ کی نشانیوں پر، یعنی آج تم اپنی آنکھوں سے مجھے بھی دیکھ لو گے کہ دابۃ الارض بھی نکل آیا، اور پھر ادھر سے سورج بھی یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، قیامت بھی برپا ہو جائے گی، تو وہ دابۃ الارض یہ کہے گا لوگوں سے کہ آج تمہیں یقین آ جائے گا اللہ کی نشانیوں پر، لیکن آج کا جو یقین ہوگا وہ تمہیں نفع نہیں دے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر نشانیوں پر یقین کر بھی لیا جائے، اس دن وہ عمل جو نئے سرے سے کیا جائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، پہلے سے جو اعمال چلتے آ رہے ہیں، مثلا اگر پہلے سے کوئی نماز پڑھتا آ رہا ہے، روزے رکھتا آ رہا ہے، اور اس دن کی اس کی نماز، اس دن کے اس کے روزے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، لیکن توبہ کا دروازہ بند اور جو نیا عمل کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی جانور کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے کہ میرا پیغمبر آج تو یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ جو انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں،
اللہ کے احکامات، قیامت کی نشانیاں، یہ آپ کا انکار کر دیتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ خود اپنی زبان سے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعی اللہ کی کہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وہ ہر بات سچ ہے اور حق ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو ہرگز نہ بھولو کہ جس دن ہم جمع کریں گے من کل امت فوجا، ہر امت سے ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، فہم یوزعون، اور پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا ہوگی تو جو نافرمان ہوں گے، جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کریں گے، ان کا ایک گروہ بنایا جائے گا، اور پھر گروہ کی شکل میں انہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نافرمانی کرنے والے، روایات میں آتا ہے کہ وہ زیادہ ہوں گے، جیسے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنتی ہوگا اور 999 وہ جہنمی ہوں گے۔ تو چونکہ نافرمان یہ کثیر تعداد میں ہوں گے تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں فہم یوزعون، ان کی جماعت بندی کی جائے گی، ان کو گروہوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں تقسیم کر کے تھوڑے تھوڑے کر کے تقسیم کر کے اللہ کی بارگاہ میں اور دربار میں لے کے جایا جائے گا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے اعتبار سے ان کے گروہ بنائے جائیں، بڑے گناہ والے الگ کیے جائیں، چھوٹے گناہ والوں کو الگ کیا جائے، کفر والوں کو الگ کیا جائے، شرک والوں کو، بدعات والوں کو الگ کیا جائے۔ تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے فہم یوزعون کہ ان لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما، کہ تم نے سوچے سمجھے بغیر میری آیات کا انکار کر دیا، یعنی کوئی غور و فکر نہیں کیا میری آیات میں، قرآن میں غور و فکر نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں، سنت میں کوئی تم نے توجہ نہ دی، بغیر توجہ کہ تم نے میری آیات کا انکار کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کے مبارک طریقے کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راستے کی طرف چل پڑتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ ہلکا ہوگا بنسبت اس انسان کے کہ جو قرآن کی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا، جو کوشش کرتا ہے پھر بھی بھٹک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا گناہ یہ ہلکا سمجھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت اما ذا کنتم تعملون، یا پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم پوری زندگی کیا کرتے رہے ہو، میں نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا تھا تم نے دنیا میں کیا اعمال کیے ہیں۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ کے عذاب والی بات ان پر واقع ہو جائے گی، فہم لا ینطقون، اور یہ اللہ کے سامنے بول بھی نہیں سکیں گے، وہاں پر زبان بند ہوگی، یہ ہاتھ خود بتائیں گے کہ ہم نے کیا گناہ کی، یہ آنکھ بتائے گی، یہ زبان تو نہیں بولے گی، لیکن یہ انسان کے جسم کا ہر عضو جہاں جس جگہ پر گناہ کیا ہوگا وہ جگہ خود بول پڑے گی، وہ زمین بولے گی کہ یا اللہ فلاں موقع پر اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، ہر عضو اس کا یہ اللہ کے بارگاہ میں اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔